شادی کے مسائل، مشورہ، کاؤنسلنگ، کوچنگ۔ فیملی تھیراپی، فیملی کوچنگ یا میرج کاؤنسلنگ ایک طرح کا مشاورت کا عمل ہے جس میں خاص طور پر شادی شدہ اور ازدواجی زندگی کے مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے ماہر کاؤنسلر یا کوچ سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ فیملی تھیراپی یا فیملی کوچنگ کاؤنسلنگ کا استعمال بہت سے خانگی اور ازدواجی مسائل، زوجین کے جھگڑوں، ذہنی، جذباتی اور کرداری اتار چڑھاؤ اور صحت کے عمومی مسائل وغیرہ میں ماہرانہ رہنمائی کے لیے کیا جاتا ہے۔ فیملی تھیراپسٹ یا فیملی کوچ ان چیزوں کا ماہر ہوتا ہے، لہٰذا اسے ان مسائل کی پیش بندی کرنے اور پیش آمدہ مسئلے کو حل کرنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ فیملی تھیراپی کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ کوچ یا تھیراپسٹ ہمارے مسائل سن کر زیادہ سے زیادہ چند زبانی مشورے دے دے گا، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ فیملی تھیراپی یا فیملی کوچنگ کے پروسیس کے دوران کئی ٹیکنکس اور مشقیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان میں کوگنیٹو تھیراپی، بیہیویئر تھیراپی، NLP، ہپنوسس، پازیٹیو سائیکالوجی، EFT، TFT وغیرہ کی کئی مشقیں آنے والے میاں بیوی کو کرائی جاتی ہیں یا انہیں گھر پر کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ میرج کاؤنسلنگ کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ دیگر مختلف قسم کی کاؤنسلنگ اور کوچنگ کی طرح جب میاں بیوی کے درمیان یا والدین اور اولاد کے درمیان مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو میرج کاؤنسلنگ یا فیملی تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسائل تو سبھی گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں اور میاں بیوی آپس میں مل کر انہیں حل نہیں کر پا رہے ہوتے تو دو راستے ہوتے ہیں۔ اول، زندگی کو ایسے ہی چلنے دیا جائے۔ دوسرے، مسئلے کو حل کر کے اپنے گھریلو ماحول کو بہتر اور خوشگوار کیا جائے۔ پہلی صورت میں گھریلو مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ازدواجی تعلقات بوجھل اور گھریلو ماحول کرب انگیز ہوتا رہتا ہے۔ دوسری صورت میں گھریلو مسائل سامنے آتے ہیں تو انہیں ہاتھ کے ہاتھ حل کر لیا جاتا ہے اور گھر کا ماحول فرحت افزا ہونے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کا آپسی تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ درج ذیل حالات و مسائل کے لیے عموماً فیملی تھیراپی یا میرج کاؤنسلنگ کا انتخاب بہت مفید ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی یا اہل خانہ کے درمیان ذاتی جھگڑے، غیر متوقع یا اچانک بیماری، موت یا بے روزگاری، اپنے شریک حیات کے رومانی تعلق کو مزید استوار کرنے کی خواہش جس کی ضرورت وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ بچوں میں ذہنی مسائل بالخصوص جن کا تعلق تعلیم سے ہو، بچوں میں جذباتی یا کرداری مسائل جس کے باعث اسکول اور گھر میں وہ مسائل کھڑے ہو رہے ہوں، طلاق یا علیحدگی کا خطرہ، طلاق یا خلا کے بعد پیدا ہونے والے مسائل، شوہر یا بیوی کو کوئی لت یا نشہ، شوہر یا بیوی کا ذہنی یا نفسیاتی مسئلہ مثلاً ڈپریشن، انزائٹی، غصہ وغیرہ۔ فیملی تھیراپی کا سب سے بڑا ہدف زوجین کا فیملی تھیراپسٹ یا فیملی کوچ کے ساتھ مل کر اپنے مسائل سے پیدا ہونے والی ذہنی، جذباتی یا نفسیاتی ابتری پر قابو پانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر دماغ درست کام نہیں کرے گا تو پوری زندگی خراب ہو جائے گی۔ ایسے میں فیملی تھیراپسٹ مختلف ٹیکنکس اور ٹولز کے ذریعے زوجین کی تنگ سوچ میں وسعت پیدا کرتا اور انہیں منفی خیالات کی قید سے نکال کر تعمیری افکار کی آزاد دنیا میں اڑان کے قابل کرتا ہے۔ جیسے آپ اپنی بیماری آزاری کے لیے ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بیماری بڑھتی نہیں، ایسے ہی اپنے گھریلو مسائل کو دبانے سے یا ان سے صرف نظر کرنے سے وہ مسائل اندر ہی اندر لاوا بنتے رہتے ہیں اور جلد یا بدیر یہ لاوا پھٹ پڑتا ہے۔ اس کی بجائے اگر اپنے گھریلو مسائل کے حل کے لیے فیملی تھیراپسٹ سے مدد لی جائے تو بہت سے مسائل پر فوراً قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کی مشق، اب ذرا وہ گھریلو مسئلہ لکھیں جس نے آپ کی زندگی جنجال کر رکھی ہے اور کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ اس سے اگلی سطر میں یہ بھی طے کیجئے کہ کس تاریخ سے پہلے آپ فیملی تھیراپسٹ سے اپنے اس مسئلے کے لیے رجوع کریں گے۔